السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے اپنا ولاگ اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ ریسیپی بنانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ ہم آج آپ کے ساتھ گپ شپ کریں، باتیں کریں۔ تو یہاں میں چھت پر جا رہی تھی، تو یہاں یعنی عصر کا ٹائم تھا، تو آپ یہاں دیکھیں فلاورز جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس گملے میں بھی تقریباً 2-3 کلر کے پھول ہیں، مگر اس میں صرف اس ٹائم 2 ہی کھلے ہوئے تھے کیونکہ شام کا ٹائم ہے، یہ دوپہر میں یا دھوپ میں زیادہ پھول کھلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اورنج کلر تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی میرا منی پلانٹ جو کہ ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے اس کی، تو بس میں اس کو صحیح کر رہی تھی۔ آج وائس ایڈ کرنے کو دل نہیں ہے، اندر سے دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، بہت بھاری دل ہو رہا ہے، اور دل کے ساتھ ساتھ آواز بھی آج ساتھ نہیں دے رہی ہے کیونکہ آج مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ دکھ ہے۔ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ آگے چل کے۔ تو بس اسی کے ساتھ ساتھ میں چھت پر گئی اور باقی کے پودے دیکھ رہی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میں چھت پر نہیں آئی، اور دعا کریں کہ ہمارے گھر کا کام اسٹارٹ ہو جائے تاکہ یہ ایریا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، اوپر پورشن کمپلیٹ ہو جائیں، بن جائیں، کیونکہ مجھے نیچے والے پورشن سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں گے اور اوپر شفٹ ہو جائیں گے، تو اوپر کے پورشن مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ یعنی آپ گھر سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ چھت پر آ جائیں، ٹھنڈی ہوائیں لیں، اور اگر سنگل پورشن ہے تو اس کے لیے آپ باہر آ جاتے ہیں تو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا باہر نکلنا۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے، دل چاہتا ہے باہر بیٹھیں۔ تو یہاں ہماری دیکھیں نیچے سے کیاری میں جو ہمارے بیلیں لگی ہوئی ہیں تو وہ چھت تک آ رہی ہیں اوپر، اور اس میں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلر کے یہ پھول نکل رہے ہیں، اور نیچے کی سائڈ پہ بھی فلاور نہیں ہے، تو یہ چھت کے اینڈ پر آپ کہہ لیں کہ یہ پھول ہے، اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر تو دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اچھا اتفاق سے مجھے یاد آیا کہ اسی دیوار کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ مین لائن یعنی بجلی کی گزر رہی ہے، اور جو کہ وہاں سے تھوڑا سا تار بھی اسپارک ہوا ہے، تو وہ مجھے جب یاد آیا تو میں نے وہاں سے کیمرہ ہٹا لیا۔ تو بس میں نیچے آ رہی تھی، اور نیچے جب میں آنے لگی تو ان طوطوں پر میری نظر پڑی، تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ کیوٹ لگ رہے تھے۔ تو کافی دیر تک میں ان لوگوں کو دیکھتی رہی ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں کتنا یعنی پرسکون ہو کر اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے مزے سے، اور پھر یہ نیچے ہو گیا تو میں کافی دیر تک ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ تھوڑی سی بھی ہم صحن میں روشنی کرتے ہیں تو بس ان کا شور شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو پرندوں کا، بہت زیادہ شور کرتے ہیں یہ، بہت زیادہ، اور لائٹ آف کر دیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے اندھیرا ہو گیا ہے تو بس ان کا شاید آرام کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور لائٹیں کھول دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں، بہت زیادہ آوازیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ رونق رہتی ہے۔ یعنی ایون رات میں جب ہم کارپورش کی لائٹیں کھول کر رکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ان لوگوں کا شور ہوتا ہے۔ تو بس میں اندر جا رہی تھی، اور یعنی ڈیلی اس پر سمجھ ہی نہیں آتا کیا بنائیں اور کیا نہیں بنائیں، تو بس بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ آلو والی تاہری بنا لیں تاکہ ہم سب کھا لیں گے، اور اس وقت موڈ بھی نہیں ہے اور دل بھی نہیں ہے، بڑے بھاری دل کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوں، مگر کسی نے بھی رات میں کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی یہ جو تاہری بنتی ہے آلو والی، یہ اتنی زیادہ پسند ہے بچوں کو، اتنی زیادہ پسند ہے کہ بہت زیادہ شوق سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے سامنے قورمہ بھی رکھ دیں تو بچے نہیں کھاتے، مطلب یہ تاہری اتنی شوق سے کھاتے ہیں، مگر ریزن کیا ہوا جو بچوں نے رات میں کھانا نہیں کھایا، سب بہت زیادہ اداس تھے، حالانکہ اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبل ٹکی بھی بنائی تھی، جو انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ پھر کبھی ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ بس میں چاہ رہی تھی یہ لوگ تھوڑا بہت کھانا کھا لیں، مگر انہوں نے نہیں کھایا، تو میں ریزن آپ کو بتا رہی تھی، اس کا ریزن یہی تھا کہ کافی دنوں سے ہمارے جو جیک ہے ہمارے پاس، یعنی لوگوں کی نظر میں تو وہ ایک پالتو کتا ہے، جی، تو لوگوں کی نظر میں تو وہ ایک پالتو کتا ہے، جانور ہے، مگر یقین کریں میں کہتی ہوں جانور شاید انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، بہت اپنائیت رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کو چیٹ نہیں کرتا، جیسے آپ کو چیٹ کر جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے ایسے رشتہ دار بھی بہت برے لگتے ہیں، مجھے یا کہہ لیں کہ مجھے نفرت ہوتی ہے جو چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، تو ایسے لوگ مجھے بہت زیادہ برے لگتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ان سے بہتر ہے انسان جانوروں سے توقع رکھے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، بہت
مطلب آج میرا دل ایسا ہوا ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور ہمارے گھر میں تو تقریباً سب ہی بہت زیادہ سیڈ ہیں، اور بچوں کا تو بہت زیادہ دل برا ہوا ہوا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً ہم نے 2 سال پہلے جیک خریدا تھا، جب تو بہت چھوٹا تھا، اس کو ہم نے پالا، بڑا ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ سے اتنا پیارا تھا، اتنا یعنی بچوں کی طرح وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی تو یعنی ہمیں بہت زیادہ عادت تھی ہمارے بچوں کی طرح۔ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایون میرے لیے میرے بچوں کی طرح تھا، کہ میرے 3 نہیں 4 بچے تھے، تو بہت زیادہ ہم سب اس سے پیار کرتے تھے، ہمارے گھر کی رونق تھی۔ لیکن بس یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے تصور ہی ہوتا ہے، کتا ہے، کتا پالا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 10 چیزیں سامنے آتی تھیں، تو ہم بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر مناسب نہیں لگتا ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو بس یہی سوچتے ہوئے ہم نے اس کو کہا کہ چلیں ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو اپنے گھر سے دور کر دیتے ہیں، جب ہم دل چاہے گا تو ہم اس کو اپنے پاس بلا لیا کریں گے۔ تو اسی طرح چلتا رہا تقریباً 8-9 ماہ سے اس کو ہم نے دیا ہوا تھا اپنے بیٹے کے دوست کو، وہ وہیں رہتا تھا، پھر ہم بلوا بھی لیتے تھے اس کو۔ تو 2-3 بار ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے وہاں سے چوری کر لیا، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا پیارا بچہ، اتنا پیارا بچہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ کو پتہ ہے لیبرا جو ہوتی ہے وہ فیملی ڈاگز ہوتے ہیں، فیملی فرینڈ ہوتے ہیں، یا فرینڈ کی طرح رہتے ہیں وہ۔ مطلب آپ بچوں کے ساتھ انہیں چھوڑ دیں، بڑوں کے ساتھ چھوڑ دیں تو وہ بہت ایزیلی رہتے ہیں، بالکل جیسے آپ کے اپنے بچے ہیں۔ لیبرا ایسی بریڈ ہے، یہ بہت زبردست ہے، یہ یقین کریں بس آج کے بعد تو دل ایسا ہوتا ہے کہ بس اب نہیں پالنا۔ تو اس کو ہم نے بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا، ہر چیز اس کو کھلاتے تھے، کرتے تھے، مگر بہت سارے لوگ حسد کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی اس پر نظر بھی تھی، تو بہت سارے مرتبہ اس کو چوری کرنے کا بھی لوگوں نے کیا۔ 2-3 مرتبہ ہم نے اس کو جو ہے ریکور بھی کروایا کہ وہ چوری ہو گیا تھا۔ تو ابھی لاسٹ ٹائم تقریباً 2 منتھ پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ اس کو کسی نے چوری کر لیا تھا، اور جب ہمیں پتہ چلا، اور اس کو ریکور کروانے میں ہی تقریباً ہمیں 15 سے 20 دن لگ گئے تھے۔ خیر وہ مل تو گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ جیک کو پکا ہوا کھانا کھلایا، کبھی ہم نے اس کو کچا کھانا نہیں کھلایا۔ چکن یا دال چاول بھی وہ کھاتا تھا تو پکا ہوا ہی کھاتا تھا، کبھی بھی اس کو ہم نے کچا کھانا نہیں دیا، اور چکن ہمیشہ ہم اسے بوائل کر کر دیتے تھے۔ تو بس اسی طرح یعنی چل رہا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کو چوری کیا تو انہوں نے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس کو یعنی کچا گوشت کھلایا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے اسے ریکور کروایا تو وہ کافی یعنی تکلیف میں تھا، کیونکہ اس نے کبھی کچا کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اور جب جانور بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے اور آپ کے اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دیتے ہیں تو وہ جو چیز سامنے آتی ہے بھوک میں وہ کھا لیتا ہے۔ وہ اس نے 2-3 دن تو کھانا نہیں کھایا، لیکن جب انسان ہو جانور ہو، بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ اگر خراب چیز بھی رکھ دیں گے تو وہ بھوک میں انسان کھا ہی لیتا ہے۔ تو وہ تو پھر جانور تھا، تو اس نے وہ کچا گوشت کھا لیا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوا، اور آنتوں میں کیڑے ہو گئے اس کو۔ تو بہت زیادہ جب ریکور ہوا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کا علاج چل رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ علاج کے کیونکہ بہت زیادہ یہ تھا کہ اس کے انجیکشن پر تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ اسے دوسری جگہ لے کر جائیں۔ دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا اس کو ویکنڈ پہ جو ہے وہ انجیکشن لگا کریں گے، لیکن یہ ذہنی طور پہ آپ لوگ ریڈی رہیں، اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ تو میرے بیٹے نے پالا ہوا تھا اس کو، بڑے والے بیٹے نے، اور وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے اس کے ساتھ، بہت زیادہ، کہ بس بیان سے باہر ہے۔ یعنی جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو برداشت سے باہر تھی اس کی یہ چیزیں، اور اس نے تو بہت زیادہ گھر میں رونا ڈالا ہوا تھا۔ اور خیر اس کا علاج چل ہی رہا تھا، تو کل سے اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑا ہوا تھا۔ رات میں اس کی بہت زیادہ حالت خراب ہوئی، اور حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ بس یعنی الفاظ ساتھ نہیں دے رہے میرے بھی۔ کل تک کافی یعنی وہ تھا، تو پھر اس کو انجیکشن بھی دیا، میڈیسن دی، سیرپ وغیرہ پلایا، تو بس یہ تھا کہ وہ بالکل سن جیسے ایک ہو جاتا ہے نا، بالکل چپ چاپ والی کنڈیشن اس کی تھی۔ تو بس جب رات کو اس کو کلینک سے ہم واپس لے کر آئے ہیں، اس کو رکھا ہے میرے بیٹے کے دوست کے ہی گھر پر وہ تھا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ اس سے اٹیچ تھا۔ اس نے کہا نہیں میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، اس کی کنڈیشن اسٹیبل نہیں ہے، تو تھوڑا سا وہ سیٹ ہوگا تو پھر میں یعنی آپ کو گھر پہ پہنچا دوں گا۔ تو خیر وہ رات کو وہیں تھا،
اور رات میں اس کی کب طبیعت خراب ہوئی کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن صبح ہمیں اطلاع ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور جب یہ سنا تو پھر بچوں سے بھی برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے بھی رو رو کر بہت زیادہ برا حال کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ علی کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے بھی جب یہ نیوز سنی تھی تو میرے بھی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہ ایک جانور تھا، لیکن ہمارے لیے ہمارے فیملی ممبرس تھا۔ تو شاید یہ صدمہ یا کہہ لیں دکھ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی اسے بہت پیار سے رکھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جب میری ایسی کنڈیشن ہے تو میرے بیٹے کی کیا کنڈیشن ہوگی، علی کا کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اٹیچ ہیں کہ اس کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو ان دونوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں اگر بول بھی دیتی تھی نا کبھی غصے سے کہ آپ اس کو بیچ دو، سیل آؤٹ کر دو، کسی کو دے دو، یہ بہت پریشان کرتا ہے، تو یہ کہتے تھے آپ اس کے بارے میں نہیں بولا کریں، اس کے بارے میں نہیں بات کیا کریں، بھائی یہ ہمیں بہت پیارا ہے اور یہ تو ہمارا بچہ ہے اور یہ ہے۔ یہ بچے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آج ان بچوں کا خود کا بہت زیادہ برا حال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج کا دن اس طرح گزر رہا ہے کہ جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت والا گھر ہوتا ہے۔ یقین کریں، کیونکہ وہ جانور ٹھیک ہے لوگوں کی نظر میں جانور تھا، لیکن شاید ہماری نظر میں نہ وہ جانور تھا، وہ فیملی ممبرس کی طرح تھا۔ اور بہت زیادہ یعنی ہم اداس ہیں، بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ یہاں پہ علی کا حال آپ کے سامنے اور کچھ میموریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ تصویریں ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ دیکھیے گا۔ اس سے پہلے بھی وہ جب بیمار ہوتا تھا تو ان بچوں کا یہ حال ہوتا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اس کے لیے روتے تھے بیٹھ کر۔ تو آج تو وہ ویسے ہی چھوڑ کر گیا ہے، تو بس اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔